یعنی آفیشیل رسیٹس آئی ہیں، اور ایز ایٹ 5 یا 6 اپریل 2020 لا منسٹری نے ساری کی ساری ڈسپوز آف ان کو کیا ہے، ماں سوائے 5-10 کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا منسٹری کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ 99.999% ہے، بریڈ مین سے بھی شاید تھوڑی بہتر ہے. لیکن بہرحال ایز آن اے لائٹر نوٹ، لا منسٹری ایک سروس منسٹری ہے، اس کے پاس کم سے کم 100 ریسیٹس آتی ہیں، آفیشیل ریفرنسز آتے ہیں، اور وہ تمام جو ان آفیشیل ریفرنسز آتے ہیں ڈفرینٹ گورنمنٹ کی اینٹیٹیز ہیں، منسٹر حضرات ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، فون کر کے یا انفارملی چیزیں پوچھتے ہیں، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. وہ اسٹیٹسٹکس میں نہیں ہے. جو ہم نے لیجسلیشن کی ہے رات دن ایک کر کے، وہ بھی اس میں نہیں ہے. تو یہ بہت سا ایسا کام سمجھیے، اس سے بھی زیادہ کام جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے وہ دوسرا ہے، لیکن جو ڈاکیومنٹڈ کام ہے جس کی اسٹیٹسٹکس پوری موجود ہے تو وہ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے یہ میں رکھ رہا ہوں. اب جب یہ کووڈ-19 کا جو معاملہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دنیا بھر کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے یہ بتا دیا کہ جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. چاہے وہ کتنا بھی بڑا ملک ہو، کتنا چھوٹا ملک ہو، کووڈ-19 سب کے لیے برابر ہے. اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جب ایسے ہم آج جیسے بیٹھے ہیں، جس کی کوئی دوائی نہیں ہے، فی الحال کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، تو سوشل ڈسٹینسنگ، صابن سے ہاتھ دھونا، سینیٹائزرز، یہ ماسک، گلوز، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر آدمی نے بڑا اس کو ایک رسپانس اس کی رکھنی ہے، دینی ہے. اور یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ جی کچھ نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بیلنس بھی اس کا ہے. کبھی لاک ڈاؤن کریں تو لگتا یہ ہے کہ معیشت بالکل اثر انداز ہو رہی ہے، معیشت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر کووڈ-19 کی طرف انسان دیکھتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ لاک ڈاؤن، پارشل لاک ڈاؤن، معیشت، یہ روز کے روز گورنمنٹ کو امپرووائز کرنا ہے، اور گورنمنٹ اس کو امپرووائز کرے گی. یہ بڑا مشکل کسی چیز کے لیے ہے کہ کوئی فار آل ٹائمز ٹو کم ایک دم سے کوئی چیز حکم صادر کر دیا جائے. تمام صوبے بھی ساتھ ہیں اور تمام صوبوں کو ساتھ فیڈریشن کے مل کے چلنا چاہیے. کووڈ-19 کے لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ ہوا. گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کا انیشیٹو تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس کے لیے خاص آرڈیننس آیا، فکس ٹیکس کے لیے، ایگزیمپشنز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج کی تاریخ میں جیسے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آج بھی ہمارا ورکنگ ڈے ہے، کل بھی ہمارا ورکنگ ڈے تھا. سب سے پہلے تو ایک ہوڈنگ کا آرڈیننس بنایا گیا جو کہ صدر محترم نے کیبنٹ کی اپروول کے بعد اس کی اپروول دے دی ہے. تو اس ہوڈنگ کے آرڈیننس میں آپ سمجھیے کہ جو چیدہ شیڈولڈ آرٹیکلز ہیں، جس کے اندر ویٹ ہے، شوگر ہے، فلاور ہے، گڑ ہے، گھی ہے، اور یہ سینیٹائزرز اور یہ ماسکس اور گلوز اور اس طرح کی میڈیکل اکوپمنٹس اور دوسری چیزیں ہیں، پوری لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس کی اگر کوئی ہوڈنگ کرے گا تو اس کے لیے سخت سزائیں ہیں. 3 سال کی سزا ہے، سمری ٹرائل ہے، 50% فائن ہو جاتا ہے، سامان ضبط ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں، اب آپ کو خود یہ صرف لا سے ڈر کے نہیں کرنا، لیکن لا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ سب کو ایک بہت ہی ایک رسپانسبل ایک بیہیویئر سب کو شو کرنا ہے. اور ہماری عوام ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ عوام ہے، اس میں آگہی بڑی ہے، اور میری بڑی امید ہے کہ اسی طرح تمام عوام جو ہے اس کو لے گی. ہوڈنگ کے ساتھ ساتھ جو رات کو ایک آرڈیننس تیار ہوا ہے، اور یہ ہے اینٹی اسمگلنگ کا آرڈیننس، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے. پرائم منسٹر آفس اس کو دیکھ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں یہ منڈے ٹیوزڈے کو یہ بھی لیجسلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ڈالر کی جو سمگلنگ ہے پاکستان سے باہر انڈکلیئرڈ روٹس سے،
اب انڈکلیئرڈ روٹس یعنی افغانستان ہو گیا تھرو کے پی بلوچستان، ایران ہو گیا، پھر لانچ سے کہیں نکل جائے کراچی کے تھرو، پنجاب کا اتنا پورس بارڈر ہے وہاں سے انڈیا کی طرف نکل جائے. ہم تو یہاں سبسڈی دیں ویٹ کی، شوگر کی، ہر طرح کی کووڈ-19 کے لیے، اور پھر ویٹ، شوگر، پوٹیٹو، آلو، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ روٹ سے اسمگل ہو جائیں، تو یہ پبلک انٹرسٹ کے بڑا مخالف ہے. اور اسپیشلی کووڈ-19 میں بہت ضروری ہے کہ یہ تمام اشیاء، چاہے وہ فارن کرنسی ہو، چاہے یہ تمام جو اسینشیل کموڈیٹیز میں نے آپ کو بتائیں، ان کی اسمگلنگ کو انڈکلیئرڈ روٹ سے روکنا بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی ان کا ایکسپورٹ انڈکلیئرڈ روٹ سے. تو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے کسٹمز ایکٹ ضرور ہے، اس میں جو ڈکلیئرڈ روٹس ہیں اس کے لیے فعال طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن انڈکلیئرڈ روٹس کے لیے یہ ایک اسپیسیفک ایک آرڈیننس آیا ہے جس میں سمجھیے فوکل پوائنٹ کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر جو ہے کسی بھی ایجنسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے، ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے، چاہے وہ آئی ایس آئی ہو، ایف آئی اے ہو، لیویز ہوں، کوسٹ گارڈ ہو، ایم آئی ہو، اور آئی بی ہو، اور کوئی بھی ایجنسی ہو، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاورز ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں معاونت کے لیے. اور پھر ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیک اور بیلنس جو ہم انٹروڈیوس اس دفعہ اس میں ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بڑی انفارمیشن ہوتی ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی انفارمیشن جو ہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے بھی آتی ہے، ان کے اور بھی طریقہ کار ہے. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو بھی یہ پابند کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہو یا کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ریلیونٹ آدمی کو اپنی انفارمیشن فارورڈ کرے، اور اس کی کاپی سیکرٹری لاء صاحب کے پاس آئے گی. سیکرٹری لاء صاحب میرے ساتھ ہیں، اور پوری ہماری ٹیم نے دن رات ایک کر کے اس پہ کام کیا ہے. اور سیکرٹری لاء جو ہیں پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ جو انفارمیشن پاس آن ہوئی ہے تو وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ایجنسی ہے، کسٹم والے ہیں یا دوسری ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو یہ پھر سیکرٹری لاء صاحب ایک ڈیریلیکشن رپورٹ جنریٹ کریں گے، اس کو نوٹس دیں گے، بلائیں گے، پوچھیں گے کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا، اور وہ پھر ڈیریلیکشن رپورٹ یہ فائنلائز کر کے ان کے محکمے کو دیں گے کہ آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے کام نہیں کیا. تو لہٰذا اس کو ایک بڑی سمجھے اس کو ٹیتھ دیے گئے ہیں اس کو افیکٹو بنانے کے لیے. جیسے فار ایگزامپل ہورڈنگ کا آرڈیننس تھا، تو اس کے اندر ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا مارکیٹ مینیپولیشن کا. مارکیٹ مینیپولیشن کرنے والا ہورڈنگ کے تھرو، دیٹ از ناؤ کرمنل اوفینس، یہ ایک کرمنل اوفینس ہے. تو یہ ہورڈنگ والے میں سمری ٹرائل ہے، وہ سمری ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا. اسمگلنگ والے میں سمری ٹرائل جو ہے وہ اسپیشل ججز کریں گے، جو کہ ڈی جیز اور اے ڈی جیز کے لیول کے لوگ ہوں گے، اور جن کا اپوائنٹمنٹ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب بڑے بہترین ایماندار آدمی ہیں، ان کی سمجھے مشاورت سے کیا جائے گا تاکہ یہ ایک بیلنس ہو ایگزیکٹو کا، جوڈیشری کا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آگے آنے والی اور سی بہت سی چیزیں ہیں. جیسے حماد اظہر کا آج سنڈے ہے، آج ہم بیٹھیں گے، ان کا جو سمجھے کہ انڈسٹریز کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں، ان گائیڈ لائنز پہ آج ایک لاء بننے والا ہے. پھر ساتھ ساتھ ای او بی آئی کا کوئی لاء ہے زلفی بخاری صاحب کا، اس کو ہم نے آج کرنا ہے. تو یہ روز کے روز لاء منسٹری جو ہے، صبح آنے کا تو ٹائم ہوتا ہے لیکن جانے کا ٹائم 12، 1، 2 رات کے ہو جاتے ہیں، اور پوری اس میں ٹیم کام کرتی رہتی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جتنے جو کچھ ہو سکتا ہو وہ کیا جائے. میں اب گزارش کروں گا، ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ہیں، یہ اگر کچھ اپنے اظہار خیال کریں، اور اس کے بعد آپ کے کویشچن آنسرز. ہم تینوں لاء سیکرٹری صاحب بھی ہیں، کیونکہ یہ بیوروکریٹ ہیں اس لیے میں ان کو ابھی نہیں تکلیف دے رہا، لیکن کویشچن آنسرز میں ہوں، لاء سیکرٹری صاحب ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب ہیں، ہم تینوں حاضر ہیں. جی تھینک یو لاء منسٹر صاحب. پہلے تو میں وزیر قانون و انصاف فروغ نسیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے
بڑی محنت کی